نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بس ظلم کیا انہوں نے بھی اس کے ساتھ، فانظر بس دیکھو، کیفا کیسا تھا، عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقالا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون، انی تحقیق رسول میں پیغمبر ہوں، من رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیق ثابت ہوں، علی اللہ اقول اوپر اس بات کے کہ نہیں کوئی قول یا نہیں میں کہتا مگر وہی جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا، الا الحق مگر حق کے ساتھ، قد جئتکم تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس، ببینۃ دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج، معی میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، قال کہا ان کنتا اگر لایا ہے تو اپنے پاس، بھی آیتن کوئی نشانی، فاتی پس لیا، بہا ان کے ساتھ، ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے، فالقا پس ڈالا، عصاہ عصا اپنا، فاذا ہی پس اس وقت وہ ہو گیا ایک سانپ بہت بڑا، مبین ظاہر، ونزع اور نکال لیا، یدہ ہاتھ اپنا، فاذا ہی پس وہ سفید تھا، بیضاء سفید تھا، للناظرین دیکھنے والوں کی طرف، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب پہلے ہم نے عادیوں کا، سمودیوں کا، سب کا قصہ پڑھا ہے، اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیسے پیدا ہوئے تھے اور کیسے مطلب انہوں نے پرورش پائی تھی، تو اس کا ہم نے پہلے اس بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب یہ پیدا ہونا تھا تو فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ نکلی ہے قبطی قبیلے سے، بنی اسرائیل کے قبیلے سے، اور انہوں نے میرے محل کو، اس نے میرے محل کو جلا دیا۔ اب اس نے تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہی ختم کرے گا، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ بچوں کو قتل کرو، بچوں کو قتل کر دو، اس نے یہ اعلان کر دیا۔ خیر، یہ آپ نے سارا واقعہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ تو اب جو ہے پھر یہ آپ کو پتہ ہے اس نے پرورش پائی تھی فرعون کے گھر میں۔ اب اس کے بعد جب یہ واپس آیا نا، یہ بھاگ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تھے نا، فرعون کے گھر میں جوان ہو گئے تھے، تو ان کے دل میں نا قدرتی طور پہ کشش تھی بنی اسرائیل کی، رہتے تو یہ فرعونیہ میں تھے لیکن اپنی فیملی کی، اپنے محلے والوں کی کشش تھی، یہ ادھر کی بات کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل شخص تھا اور ایک فرعونیوں کا شخص تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے بنی اسرائیل والے شخص یعنی جو ان کی فیملی کا تھا اس کی سائیڈ لیتے ہوئے فرعونی کو مارا اور وہ مر گیا۔ اب یہ دیکھیے، تھپڑ مارنے سے بندہ مرتا نہیں ہے لیکن اللہ کی قدرت وہ مر گیا۔ اب دوسرا دن ہوا، وہی بنی اسرائیلی یعنی ان کی فیملی کا وہی شخص جو کل لڑا تھا آج کسی اور کے ساتھ لڑا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب روکنے لگے نا تو جو بنی اسرائیل کا شخص تھا وہ ڈر گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کل اس کے ساتھ لڑے تھے، آج تم اس کے ساتھ لڑے ہو۔ تو اس نے سوچا کہ کل اس کی موت ہو گئی تھی، آج کہیں میری نہ ہو جائے، تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کل تم نے اس کو مارا تھا، آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنی تو بھاگ گئے، ڈر گئے، وہ فرعون کا مصر کا علاقہ چھوڑ کے وہ مدین کے شہر کی طرف بھاگ گئے۔ اور پھر جب یہ مدین میں گئے ہیں تو وہاں یہ مطلب کہ چل چل کے کیونکہ سواری تو ان کے پاس کوئی نہیں تھی، تو چل چل کے گئے۔ فرعون کے گھر میں تو ان کی پرورش ہوئی تھی نا، ویسے بھی نبی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں مطلب دیکھا کہ وہاں پہ نا مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ جانوروں کو پانی پلا رہی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں یہ بیٹیاں اور جو لوگ ہیں وہ ان کو پلانے نہیں دے رہے، تو انہوں نے کیا کیا، دیکھتے رہے جب سب پلا کے چلے گئے نا، یہ آگے آئے اور آ کے انہوں نے جانوروں کو پانی خود پلایا اور بیٹیوں کو پلایا۔ پھر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کام کیسا بھی ہو، اگر آپ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیتی ہیں۔ وہ بکریوں کو چرا رہی تھی اور غون پہنے ہوئے تھے، نقاب کیے ہوئے تھے اپنے چہروں پہ۔ اب جب کہ وہ اس صورتحال میں تھی تو ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں
یہ کرونا آیا تھا تو ہمارے جو مطلب کہ ماسک لگے تھے، ادروائز ہمیں سانس چڑھتے، ہم نہیں نقاب کر سکتے، گاؤن نہیں پہن سکتے. تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جب انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے، تو وہ رو پڑی ہیں اور رو کے کہتی ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے اور ہم بہنیں ہی بہنیں ہیں. ہمارے والد صاحب جب بزرگ ہو چکے ہیں اور ان سے یہ مطلب کہ بکریاں چرائی نہیں جاتی، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ سارے لوگ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے، جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پانی پلاتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی ساری تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، پانی پلایا اور وہ چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے لیٹ گئے، اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، چل چل کے سفر کر کر کے یہاں تک پہنچے تھے. تو وہاں لیٹ کے یہ دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں آپ کا فقیر ہوں، جو نعمتیں آپ نے دنیا میں نازل کی میں ان کا فقیر ہوں، نہ میرے پاس کھانا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ کھانا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے بھوک لگی، مجھے کچھ کھلا دے. ابھی یہ دعا پڑھ رہے تھے تو بیٹیاں جو تھی وہ گھر پہنچ گئی. تو شعیب علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، انہوں نے جب دیکھا کہ آج بیٹیاں اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی، پہلے تو ہمیشہ جانور بھی بھوکے ہوتے ہیں، اب بیٹیاں بھی لیٹ آتی ہیں، آج جانور بھی جو ہے وہ صحیح نظر آ رہے ہیں، کھایا پیا ہوا نظر آ رہا ہے، پورے شیر لگ رہے ہیں، اور بیٹیاں بھی جلدی آ گئی. تو گھبرا گئے، جو ایک باپ کی فطرت ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میری بیٹیوں نے آج کیا کیا، فطرتاً وہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو سوال کرتے بیٹا خیر تو ہے، آج آپ جلدی بھی آ گئی، جانور بھی صحیح کھایا ہوا لگ رہا ہے انہوں نے، تو پہلے تم آتی بھی لیٹ تھی، جانور کہا بابا جی جو پتھر کنویں کے اوپر سے کتنے لوگ مل کے اٹھاتے تھے اس نے اکیلے نے اٹھا دیا تھا. اچھا تو بیٹا جاؤ اس کو بلا کے لے. نبی شعیب کچھ سمجھ گئے کہ اتنی طاقت تو اللہ نبیوں کو دیتے ہیں، جاؤ تم اس آدمی کو بلا کے لاؤ. اب بیٹی بلانے جا رہی ہے، سر جھکایا ہوا ہے. جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کی اگر پوری توجہ اولاد میں ہو نا، اور استاد کی پوری توجہ شاگردوں میں ہو، تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے شاگرد کیا کریں یا کیا کہنا چاہتے ہیں. ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، اگر اس کی فوکس ہے اولاد پہ، توجہ ہے پوری. اگر نہیں ہے تو پھر وہ، اگر وہ خود مصروف ہے اپنے معاملات میں، لگا لے اس کے اندر موبائل بھی آ جاتا ہے، دوسرے کام بھی آ جاتے ہیں، نہیں وہ فوکس ہی نہیں کرتی اولاد پہ. ٹھیک ہے یہ ان کے آزادی کے دن نہ گزارے، دے ان کو آزادی لیکن اوپر پورا دھیان رکھے. تو ماں کو پتا چل جاتا ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں نہیں جا رہی. اگر نہیں فوکس تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب دیکھیے ان کی توجہ تھی پوری کہ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ آج جانور بھی سیر ہے اور آج بیٹیاں بھی جلدی آ گئی ہیں. پہلے یہ معاملہ تھا، انہوں نے بلایا. پھر بیٹی بلانے کے لیے آئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اس جگہ پہ. کہا آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں. کہا چلو. اب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اگر آگے تم چلی تو تمہارے اوپر میری نظر پڑے گی، میں آگے چلتا ہوں، آپ میرے پیچھے چلو، جس طرف پلٹنا ہوگا اس طرف کوئی چیز پھینک دینا، میں ادھر ہو جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے، اور جس انداز سے وہ چل کے موسیٰ علیہ السلام تک آئی اور پھر گئی، وہ اس کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہمارے اوپر. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. کہ وہ بیٹی چلتی ہوئی آئی، سر جھکایا ہوا تھا، اس کا سر جھکانا، پردے کے اندر آنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی ادا ہمارے لیے قرآن بن گئی. 20 سپارے کی آیت. یعنی جو حیا والی بیٹی ہے، سر جھکا کے چلتی ہے، اپنے آپ کو چھپا کے چلتی ہے، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کرنے والی سمجھتی ہیں کہ ہمارے فالوور زیادہ ہو گئے، ہم اچھی ہیں. یہ وقتی خوبیاں ان کی جو ان کو آنے والے وقت میں برباد کرتی ہیں. کسی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کا کہیں کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بڑھ رہا ہے، لیکن جو حیا والی بچی ہے اس کے حیا کے چرچے پھر آسمانوں پہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ اس طرح شرم حیا، جو حیا والی بچی ہے وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلے گی، سر جھکا کے چلے گی، اپنے معاملات کے اندر رہے گی. جو بے حیا ہوگی وہ درمیان میں سر اٹھا کے کبھی اس کو دیکھ کبھی اس کو دیکھ. تو اللہ نے اس کی حیا کا تذکرہ کیا. اب یہ دونوں پہنچے باپ کے پاس،
تو انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کیا معاملہ بنا. موسیٰ نے اپنی ساری بات بتائی. تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, میرا نام شعیب علیہ السلام ہے, تو تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو, لیکن میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا, اور اس کا حق مہر ہوگا کہ تم 8 سال ہماری خدمت کرو گے, یعنی ہمارے گھر میں رہو گے. چونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا, کام دونوں بیٹیاں کرتی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم 10 پورا کرنے چاہو تو تمہاری مرضی. وہ حق مہر تھا ان کا. 8 سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب, یا 10 سال بعد جب ان کی مدت پوری ہو گئی نا, پھر وہ واپس جا رہے تھے اپنے شہر بنی اسرائیل کے اندر, جہاں سے واپس آئے تھے. واپس جا رہے تھے, کوئی رات پڑ گئی ہے, تو رات کے ٹائم نا انہوں نے, بیوی ان کے ساتھ تھی, غالباً پریگننسی تھی, اس کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی. تو انہوں نے اپنی بیوی کو بٹھایا, ٹھنڈ کا مسئلہ تھا سامنے. انہوں نے کہا کچھ چیز چمک رہی ہے, آگ جل رہی ہے, تم یہاں بیٹھو. باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہے کہ میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں, ہم اس آگ کے پاس بیٹھیں گے تو ٹھنڈک تھوڑی کم ہو جائے گی. اب جب وہ وہاں گئے تو وہاں این پاس پہنچے تو دیکھا وہ آگ نہیں تھی, نور تھا اللہ کا, روشنی تھی. تو یہ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی. یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے جن کا لقب ہے کلیم اللہ, یعنی اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا, سامنے آ کے نہیں, غیبی طور پہ. کہا موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, تم وادی میں آگے, اور پاک وادی میں آگے ہو. فی البقعۃ المبارکۃ یا موسیٰ, یہ جو کوئی مبارک وادی ہے تم اس کے اندر آگے ہو, جوتے اتار دو. نے جوتے اتار دیے. کہا میں تمہیں اپنا نبی بنانا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی, اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹلی اللہ نے ان سے کال ملائی. کہا میں تمہیں نبی بنانا چاہتا ہوں. خیر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا مزہ جو ہے وہ کتنا تھا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ عصا ہے. یہی جواب بنتا تھا, اللہ یہ عصا ہے. تو انہوں نے بات کو لمبا کر دیا. اللہ جی یہ میرا عصا ہے, اس کے ساتھ میں بکریاں چلاتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں درختوں کے پتے بھی توڑ لیتا ہوں بکریوں کو کھانے کے لیے, اور اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, اور اس کو میں رکھ دیتا ہوں. یعنی وہ لمبی بات کی کہ ان کو اللہ کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا. کہا ٹھیک ہے میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے اللہ جی, میری ایک خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا ایک تو میری زبان کی گرہ کھول دیجئے, کیونکہ بچپن میں نا جب یہ فرعون کے گھر میں تھے تو وہاں پہ فرعون کو نا 2 بار شک ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ داڑھی پکڑ لیتے تھے اس کی جا کے, یا جو بھی تھا. تو انہوں نے نا آزمانے کے لیے اس کے آگے کوئلے اور ہیرے رکھے تھے. اب بچہ جو ہے جو چمکتی چیز کی طرف جائے گا, تو انہوں نے وہ کوئلے اٹھا کے منہ میں ڈال دیے تھے, کیونکہ وہ چمک رہے تھے, جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی تھی, جس کی وجہ سے تھوڑے سے توتلے ہو گئے تھے. تو کہا اللہ ایک تو میری زبان کی رب اشرح صدری ویسلین کی دعا ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے, دوسرا میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے, لیکن جو پیار موسیٰ نے کیا وہ کوئی بھائی نہیں کر سکا. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ بھائی بھائی کی طرف دیکھ کے حسد کرتا ہے اس کو یہ چیز مل گئی وہ مل گئی, لیکن موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے خود نبوت مانگی, اور ان کی دعا سے, ان کے کہنے سے ان کو نبی بنا دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ ان کو میرا مددگار بنا دے. پھر جب وہ مددگار بن گئے, وہ دونوں مل کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پھر یہ آئے فرعون کے دربار میں. یہاں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی فرعون کو دعوت دی. ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ, بھیجا ہم نے موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا, پس انہوں نے ظلم کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں. فرعون کہتا اللہ تو میں ہوں, تم کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں, میرا اور تمہارا اللہ آسمانوں کا رب ہے. کہا اچھا کیا ثبوت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بازو نکالا, چمکتا ہوا بازو. یہ اللہ نے نا ان کو موجزہ دیا تھا, ہر نبی کا ایک موجزہ ہوتا ہے. بازو بغل میں ڈال کے نکالتے تھے تو وائٹ چمکتا ہوا جیسے نور ہوتا ہے ایسے بن جاتا, نہ اس کے اوپر کوئی داغ ہوتا نہ کوئی اور چیز ہوتی. اور اگر وہ مطلب کہ اندر ڈالتے وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا جیسے بازو کا کلر ہوتا ہے. تو کہنے لگا یہ جادو ہے. اپنے درباریوں سے کہتا ہے اس کو پکڑو. خود بھی ٹوٹا اس کے اوپر کہ تم میری خدائی ختم کرنا چاہتے ہو, خدا میں ہوں, انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں تمہارا, وہ کہتا تھا.
اللہ نے کہا میں رب ہوں. اب وہ جھگڑتا تھا, مقابلہ کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عصا وہاں پہ دیا تھا نا, اللہ نے پوچھا تھا یہ عصا کیا ہے, انہوں نے کہا تھا یہ میرا عصا ہے. اللہ نے کہا تھا اس کو زمین پہ ڈالو, جب وہ ڈالا تو وہ سانپ بن گیا. اللہ نے کہا اٹھاؤ, جب انہوں نے اٹھایا تو پھر عصا بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب وہ عصا زمین پہ رکھا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا منہ کا اوپر والا حصہ محل کی چھت کو لگ گیا, نیچے والا حصہ زمین کو لگ گیا. جب وہ عصا انہوں نے رکھا اور فرعون کی طرف وہ عصا بھاگا, سانپ بن کے بھاگا, تو وہ مارے خوف کے تخت کے اوپر چڑھ گیا اور موسیٰ سے کہنے لگا اس کو روک لے, اس کو روک لے, میں مانوں گا تیری بات, میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرا رب جو ہے وہ صحیح رب ہے, میں تیرا ساتھ دوں گا, میں ایمان لاؤں گا تجھ پہ, بنی اسرائیل کو بھی میں تیرے ساتھ کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اس کے اوپر تو وہ لکڑی بن گیا پھر سے. اب جب یہ ہوا نا مسئلہ تو یہ ڈر گیا, تخت پہ چڑھ گیا, ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ جادو لے کے آیا بہت بڑا, اب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ. انہوں نے کہا پہلے اس کو کہو کہ یہ جائے, ہم کل اس سے بات کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مشورہ کے بتاتے ہیں آپ کو. اب اس نے مشورہ کیا ساتھیوں سے, تو مشورہ کے اندر کیا آیا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے, جادو کے ذریعے ہماری بات ہی ختم کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اچھا جی, مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ جتنے شہر کے جادوگر ہیں سب کو لاؤ. اب روایات میں آتا ہے کہ 70,000 یا 60,000 کے قریب, یا 30 یا 20 یا 12, اس طرح کی روایت آتی ہے, مختلف روایتیں ہیں کہ اتنے جادوگر آئے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو پھر جب وہ آئے مقابلہ کرنے کے لیے, ان کو بلایا گیا تو عید کا دن مقرر کیا گیا, یعنی جمعے کا دن لیں, یعنی جو ان کا مشہور دن تھا وہ دن مقرر کیا گیا کہ اس دن اکٹھے ہوں, ہم اس دن آپ سے مقابلہ کریں گے. تو پھر وہاں پہ مقابلہ کیسے ہوا یہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. اللہ میں عمل